الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھو، اللہ کے دین کی نسبت پر جمع ہو جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ قسم خدا کی، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں کہ اللہ اپنے دین کی بات سننے کے لیے ہمیں جمع فرما دے۔ اس وقت ہم سب یہ سوچ اور یہ خیال کریں کہ اس وقت ہم سب کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور ہم سب فرشتوں کے پروں کے سائے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کی رحمتیں ہم پر برس رہی ہیں۔ دیکھو میری بہنوں، یہ توفیق اللہ ہر ایک کو نہیں دیتے۔ اللہ اپنے چنندہ بندوں کو اور بندیوں کو اپنے دین کی کام کے لیے قبول کرتے ہیں اور دین کی بات سننے کے لیے جمع کرتے ہیں۔ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ اسے اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ دین کی بات سن لینا، دین کو سمجھ لینا اور دین پر چل لینا، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی خیر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، دلوں میں دنیا ہے تو دنیا کی چیزوں کے ملنے کو نعمت سمجھتی ہو، اور دلوں میں اگر آخرت ہوتی تو آخرت میں کام آنے والے اعمال کی توفیق کے ملنے کو اللہ کی نعمت سمجھتی۔ آپ سمجھ میں آئی بات؟ بہت دھیان سے اس بات کو سمجھو کہ آج دنیا کی چیزوں کے ملنے پر تو ہمیں نعمت کا استحضار ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ اچھا مکان مل گیا، اللہ کی نعمت۔ اچھے کپڑے مل گئے، اللہ کی نعمت۔ اچھا کھانا مل گیا، اللہ کی نعمت۔ جبکہ میری بہن، اصل نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عمل کی توفیق دے دی۔ آج فجر کی نماز میں نے پڑھ لی، آج فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین میری ہو گئی، آج محلے کی تعلیم میں میری شرکت ہو گئی، میرے سہروزہ چلہ عشرہ لگ گیا، میں نے اپنی بہن کو دعوت دے دی، اللہ کی بڑائی سمجھا دی، میں نے اپنے گھر میں تعلیم کا اور ایمان کا حلقہ لگا لیا۔ یہ ہے اللہ کی نعمتیں، یہ ہے اللہ کی نعمتیں۔ ورنہ اچھا کھانا، اچھے کپڑے، اچھے مکان اللہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دے دیتے ہیں اور ہم سے اچھا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات میری بہنوں، ہماری تمام بہنوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے، بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری بات یہ میری بہنوں کہ ہم سب کو یہاں جو جمع کیا گیا ہے، دیکھو یہ جماعت کرناٹک سے آپ کے شہر میں تشریف لائی، نہ جانے کتنے 100 کلومیٹر کا انہوں نے سفر کیا، کرناٹک سے نظام الدین گئی اور نظام الدین سے ماشاءاللہ یہ بمبئی آئی۔ تقریباً 1200-1500 کلومیٹر کا سفر کر کے یہ بندیاں آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے درمیان میں بیٹھی ہیں۔ ان کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی شوق نہیں ہے گھومنے پھرنے کا، اور کوئی کمی نہیں ہے ان کے گھروں میں کھانے پینے کی اور رہنے کی۔ یہ ایک فکر لے کر آئی، ایک مقصد لے کر آئی ہے کہ میں اور آپ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک یعنی ہر مرد اور ہر عورت تک دین کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے والا ہر مرد ذمہ دار ہے قیامت تک آنے والے مردوں تک دین کے پہنچانے کا، اور اس امت میں پیدا ہونے والی ہر عورت ذمہ دار ہے قیامت تک آنے والی ہر عورت تک دین کے پہنچانے کی۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ دین کا کام مرد کریں گے اور ہم اپنے گھر میں چار دیواری میں رہ کر کچن سنبھالیں گی، بچے سنبھالیں گی اور بچوں کی پرورش کریں گی۔ دور صحابہ کے اندر جس طرح مرد اپنے آپ کو اللہ کے دین کا ذمہ دار سمجھتا تھا، اسی طرح اس زمانے کی ہر صحابیہ عورت اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ذمہ دار سمجھتی تھی۔ یہ بات آپ کو قبول کرنی پڑے گی، چاہے آپ کتنی ہی مشغولی میں ہوں، چاہے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، چاہے آپ کے گھٹنوں میں کمر میں درد ہو، چاہے آپ کو ڈائبٹیز ہو، چاہے آپ کو بلڈ پریشر ہو، چاہے آپ کو کوئی بیماری ہو، یہ کوئی بیماری، کوئی عذر اللہ کے دین کے کام میں مانے نہیں ہے۔ سنو، بیماری کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ہمیں اس کام کو کرنا ہے، اور صحابیہ عورتوں نے اس کام کو کر کے بتایا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میں 7 مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئی ہوں۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے ساتھ 7 مرتبہ جہاد میں گئی، کہ اس زمانے میں مرد بھی اللہ کے راستے کے نکلنے کو اپنا فخر اور اپنے لیے اعزاز اور اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتی تھے، اسی طرح اس زمانے کی ہر عورت اللہ کے دین کے لیے اپنے جان اور مال کے لگانے کو اپنا فخر سمجھتی تھی۔ اس زمانے میں شہید کی ماں کہلانا، شہید کی بیوی کہلانا، شہید کی بہن کہلانا، شہید کی بیٹی کہلانا ایک فخر کی چیز ہوا کرتی تھی، کہ ایک عورت 6 مہینے کا بچہ لا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھتی ہے اور کہتی ہے اس بچے کو اللہ کے راستے میں لے جاؤ، میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا، میرا باپ بھی شہید ہو گیا، اب کوئی نہیں ہے میرے گھر میں جس کو میں اللہ کے راستے کے لیے پیش کروں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے یہ 6 مہینے کا بچہ کیا کام دے گا؟ کہا کافر کی طرف سے تیر آوے یا تلوار چلیں، میرے بچے کو ڈھال کے طور پر سامنے کر دینا، میرے بچے کے 2 ٹکڑے ہو جائے، میرے نبی کی جان بچ جائے، قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں شہید کی ماں کہلاؤں۔ کیا بات تھی میری بہنوں، ایک ذمہ داری کا احساس تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، اور 5 اعمال بتائیں، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے میں، برائیوں سے روکنے میں، نماز کو قائم کرنے میں، زکوٰۃ کو ادا کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں۔ یہ 5 اعمال میری بہن جس طرح اس امت کے مردوں کے ذمے ہیں، اسی طرح اس امت کی عورتوں کے ذمے ہیں۔ ہر عورت پابند ہے امر بالمعروف کے کرنے میں، نہی عن المنکر کے کرنے میں، نماز کے پڑھنے میں، زکوٰۃ کے دینے میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں پابند ہے، پابند۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے۔ ہماری زندگیاں صحیح ہو، ہماری زندگیاں نمونہ بنیں، ہماری زندگیوں میں اعمال ہو، اعمال کی حقیقت ہو،
ایمان کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، اکرام کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے ہماری زندگیاں کامل اور مکمل ہو۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورج پوری دنیا میں پھرتا ہے تو سورج پوری دنیا میں روشنی بکھیرتا ہے، کیوں کہ سورج کی ذات کے اندر روشنی ہے۔ ایسے پہلے نمبر پر ہمیں اپنی زندگی کو صحیح کرنا، اور دوسرے نمبر پر اپنی ذات سے قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کی فکر کرنا، ایک ایک انسان تک اللہ کے دین کی بات پہنچے۔ اس کے لیے ہمیں ہر ایک کو دعوت دینی ہے۔ مرد چل پھر کر عمومی گشت کریں گے، اپنے علاقوں کے ہر مردوں کو دعوت دیں گے، اور عورتیں اپنے گھر کے اندر پردے کے ساتھ، شریعت کی پابندی کے ساتھ ملنے والی ہر بہن کو، رشتہ دار کو، دوست کو، سہیلی کو، ساس بہو کو، بہو ساس کو، دیورانی جٹانی کو، جٹانی دیورانی کو، بھابھی ننن کو، ننن بھابھی کو، ہم آپس میں ایک دوسروں کو دعوت دیں گی، اور دعوت کے اندر اللہ کی بڑائی کو بولیں گی، پیارے نبی کی سنت کو سمجھائے گی اور آخرت کو سمجھائے گی۔ کہ جتنا ہمارے گھروں میں میری بہنوں دعوت کا رواج ہوگا، اور جتنا ہماری زبانوں پر دعوت ہوگی، اتنا ہماری زبانیں اللہ کی بڑائی سے لبریز ہوں گی۔ آج ہماری عورتیں پوچھتی ہیں کیا دعوت دیں؟ ارے اللہ کی بندی کیا دعوت دیں گی؟ اللہ کی بڑائی کو سب سے پہلے بولیں۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی قدرت بڑی ہیں، اللہ کی طاقت بڑی ہیں، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ساری مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ گھر میں آنے والی ہر بہن کو، اور آپ کسی کے مکان میں گئی ہے کسی ضرورت سے، اس بہن کو شادی بیاہ کے موقع پر 4-5 عورتیں جمع ہو گئی تب، موت میت کے وقت 4-5 عورتیں جمع ہو گئی تب، خاندان میں کوئی پرسنگ، کوئی موقع مل گیا اور 4-5 عورتیں 10 عورتیں جمع ہو گئی، تب ہم ضرور اللہ کی بڑائی کو بولیں۔ اپنے اللہ کے راستے نکلنے کی کارگزاری کو بہانہ بنا کر دعوت دے دیں۔ ایک بہانہ ڈھونڈ لے بات کرنے کا بس، اور بہانہ تو آپ لوگوں کو ہم سے اچھا آتا ہے کہ کیسے بات کرنا، کیسے بات میں سے بات نکالنا۔ یہ کسی عورت کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ 1 گھنٹہ فون کرنے کے بعد بھی یوں کہتی ہے جو باقی رہ گئے انشاءاللہ رات کو کریں گے، کہ دنیا کی باتیں اتنی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی، اور دین کی بات کرنے کو کہتے ہیں تو عورتیں سوال کہ کیا بات کریں، کیا کہنے کا ان کو۔ ارے اللہ کی بندی، اللہ کی بڑائی سمجھاؤ، اللہ کی قدرت سمجھاؤ، اللہ کی طاقت سمجھاؤ، اللہ کتنے بڑے ہیں۔ یہ زمین اور آسمان کو بنانے والا اللہ، یہ سورج اور چاند کو بنانے والا اللہ، یہ پہاڑوں اور سمندروں کو بنانے والا اللہ۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کیا تم وہ پانی کو نہیں دیکھتے جس کو تم پیتے ہو، اس کو بادلوں سے ہم برساتے ہیں کہ تم برساتے ہیں، ان کھیتیوں کو تم نہیں دیکھتے ہو، اس کو تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں، جس آگ پر تم کھانا بناتی ہو اس آگ کو، اس گیس کو کون بناتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اگر ہم قیامت کے دن تک رات کر دیں، ہے تم میں سے کوئی جو دن لا کر بتاویں، قیامت تک دن کر دیں، ہے تم میں سے کوئی جو رات لا کر بتاویں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں مگر اکثر لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ قرآن ہم سے شکایت کر رہا، بلکہ ہماری شکایت بیان کر رہا کہ اتنی ساری نشانیاں ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان پھیلائی ہوئی ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے باہر مت دیکھ، تو اپنی ذات کو دیکھ لے، اللہ پاک نے تجھے کیسے بنایا، کیسی خوبصورت سانچے میں ڈھالا،
هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وهو العزیز الحکیم، وہ ذات ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسا چاہا ویسا بنایا۔ ہر جانور کے بچے کو بنانے والا اللہ، ہر پرندے کے انڈے میں بچے بنانے والا اللہ، سمندر کی تہ میں مچھلیوں کے انڈوں میں مچھلیاں بنانے والا اللہ۔ کبھی اس اللہ سے بھول نہیں ہوئی، کبھی اس اللہ سے خطا نہیں ہوئی، کبھی اس اللہ سے چوک نہیں ہوئی کہ کبوتر کے انڈے میں کوے کا بچہ پیدا ہو گیا، کوے کے انڈے میں کبوتر کا بچہ پیدا ہو گیا۔ ارے سنا کبھی ایسا ہوا؟ ایک ساتھ کروڑوں انڈوں میں بچے بنانے والے اور ایک ساتھ کروڑوں پیٹوں میں بچے بنانے والے اللہ کبھی بھول نہیں کرتے۔ ایسے اللہ کی قدرت، ایسے اللہ کی طاقت، ایسے اللہ کی بڑائی۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہر بچہ دو آنکھ لے کر آ رہا، دو کان لے کر آ رہا، دو ہاتھ لے کر آ رہا، دو پیر لے کر آ رہا۔ کبھی اللہ کے خزانے میں آنکھوں کی کمی نہیں، کبھی اللہ کے خزانوں میں کانوں کی کمی نہیں، کبھی اللہ کے خزانوں میں زبان کی کمی نہیں۔ ہر بچے کو اللہ دل دے رہے، دل کبھی کم نہیں پڑ رہے اللہ کے خزانے میں۔ یہ اللہ کی بڑائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے مذاکرے کرو اپنے گھروں میں اور اپنی مجلسوں میں تاکہ میرا تمہارا ایمان بنے۔ ہاں، ورنہ بچپن سے لے کر موت تک کوئی نہیں سمجھاتا۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کو سب کچھ سمجھتا، تھوڑا بڑا ہوتا اپنے باپ کو سب کچھ سمجھتا، پھر تھوڑا بڑا ہوتا دکان دیکھ لی، اب دکان کو سب کچھ سمجھتا اور دکان پہ جا کر بیٹھنے لگ گیا، دکان کا مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس سے پوچھو کون کرتا؟ یہ کہتا میں کرتا ہوں، میں ہوں تو دکان چلتی ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک میری بہن ہمارے بچوں کو کوئی اللہ کی بڑائی سمجھانے والا نہیں، الٹا اس کو دنیا کی طاقت بتا رہے ہیں، دنیا کی قیمت بتا رہے ہیں۔ بیٹا پڑھ لے، بیٹا لکھ لے، تو ڈاکٹر بنے گا، تیرے پاس پیسے ہوں گے، تیرے پاس گاڑی ہوگی، تیرے پاس بنگلے ہوں گے، تجھے لوگ سلام کریں گے، تجھے عزت ملے گی۔ بچپن سے اس کو مادیت کی پوجا سکھائی جا رہی، مادیت پرستی سکھائی جا رہی، مادیت کا نشہ چڑھایا جا رہا۔ آج میری بہن ہمارے گھروں میں ان چیزوں کی کمی ہے کہ ہماری باتوں میں دعوت نکل گئی۔ کیا کھایا، کیا پکایا، کیا لایا، کون سے مال میں گئے تھے، کیا کیا تھا، وہ سب پوچھیں گی فون پر، لیکن کبھی اپنی ماں بہن کو یہ نہیں پوچھیں گی کہ امی گھر میں تعلیم ہوتی کہ نہیں، باجی گھر میں نماز کا اہتمام ہوتا نہیں، آپ کے بچے اللہ کے راستے میں جاتے نہیں جاتے، کبھی نہیں پوچھتی۔ اصل تو میری بہن ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے گھروں میں روزانہ ایمان کے مذاکرے ہوں، روزانہ تعلیم کے حلقے لگیں، محلے کے اندر کوئی گھر ایسا نہ بچے جس گھر میں نماز زندہ نہ ہو، جس گھر میں تلاوت زندہ نہ ہو، جس گھر میں جو ہے ہماری بہنیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والی نہ بنے۔ ارے چلہ بھی لگ گیا، 2 مہینے بھی لگ گئے، لیکن دلوں میں فکریں نہیں پیدا ہوئی۔ میں تو اکثر کہتا ہوں ہمارے محلے کی تعلیم کمزور ہے، ہم قصوروار مردوں کو ٹھہراتی ہیں، ہم قصوروار مردوں کو ٹھہراتی ہیں کہ جی وہ مسجد جماعت والے گشت نہیں کرتے، مسجد جماعت والے محنت نہیں کرتے، مسجد جماعت والے دعوت نہیں چلاتے۔ لیکن میری بہن اتنے سال سے تو اس محلے میں رہتی ہیں، ایمانداری سے بتا تو نے کس نئی بہن کو تعلیم کے حلقے سے جوڑا؟ اگر تو مہینے میں ایک بہن پر محنت کر لیتی، اس کو گھر بلا لیتی، اس کو ناشتہ کرا دیتی، ارے اس کو چائے پکوڑے کھلا دیتی اور اس کو سمجھاتی، اور مہینے میں ایک مستورات کو اگر تو جوڑ لیتی تو تیری مستورات کی تعلیم میں 12 مہینے میں 12 مستورات ہوتی، اور ایسی 12 وقت لگائی ہوئی مستوراتیں اگر 12 پہ محنت کر لیتی تو 144 مستورات تو ایک سال میں ہونی تھی۔ یہ ہمارے اندر کی فکر کی بات ہے، لیکن ہم اتنی محنت کے بعد بھی اپنی ذات سے دیندار بن جانے کو کافی سمجھتی ہیں۔ اپنی ذات سے ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہی، بس میں نماز پڑھ لیتی ہوں،
نہیں میری بہنوں، ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے پڑوس کی بھی فکر کرنی ہے، بلکہ ہماری نیت تو یہ ہو کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ کے دین کی بات کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ میرے نبی دنیا میں جانے سے پہلے کہہ کر گئے مجھے، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ تمہارے ذمے ہے کہ تم غائبین تک اللہ کے دین کو پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے میری آپ، اور یاد رکھنا یہ ذمہ داری بغیر قربانی کے ادا نہیں ہوگی۔ قربانی تو شرط ہے، مجاہدہ تو شرط ہے، محنت تو شرط ہے۔ اور پوری نبی کی سیرت اٹھا کر پڑھی کہ جس نبی کو بیوی کا ساتھ ملا اس نبی کی محنت بہت تھوڑے وقت میں پورے عالم میں پھیلی، اور جس نبی کو بیوی کا ساتھ نہیں ملا 950 سال کی محنت کے بعد بھی 80 82 83 اس سے تعداد آگے نہیں بڑھی۔ اللہ کے نبی کو اپنی 9 بیویوں کا ساتھ ملا، 23 سال کے عرصے میں مکہ فتح ہو گیا، 23 سال کے عرصے میں عرب میں اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ تو سب سے بڑی چیز تعاون ہے، ہم اپنے گھر والوں کی مددگار بنیں، ہم اپنے گھر والوں کی تعاون کرنے والی بنیں، ہم اپنے بچوں کو روزانہ لے کر بیٹھیں۔ آج باپ کے پاس بھی وقت نہیں، ماں کے پاس بھی وقت نہیں، ماں کے پاس بھی وقت نہیں، باپ کے پاس بھی وقت نہیں، کیا کریں بتاؤ؟ ہر ایک اپنے فیس بک پر ہے، ہر ایک اپنے واٹس ایپ پر ہے، ہر ایک اپنے ٹویٹر پر ہے۔ اسکول کے اندر ٹیچر نے ایک سوال کیا، تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچے نے کہا اب ٹیچر میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ پوچھا بیٹا اسمارٹ فون کیوں بننا چاہتے ہو؟ کہا اگر میں اسمارٹ فون بن جاؤں گا تو کم سے کم میری امی ابا مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں گے۔ بچے ترس رہے ہیں ماں کی گود کو، بچہ روتا ہے، 2 سال کا 3 سال کا بچہ رو رہا ہے، مگر ماں گود میں نہیں اٹھاتی، موبائل پکڑا دیتی، کارٹون کھول کے دے دیتی کہ دیکھتے رہے بیٹا، میرے کو پریشان مت کر۔ بچوں کو وقت دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہمارے مردوں نے گھروں کو ہوٹل بنا لیا، جس طرح آدمی ہوٹل میں کھانے اور سونے کے لیے جاتا، اس طرح ہمارے مرد کھانے اور سونے کے لیے گھر جاتے ہیں۔ بچے سوتے ہوئے چھوڑ کر کام کاج پر جاتے ہیں، بچے سوتے ہوئے ہوتے ہیں جب واپس آتے ہیں۔ کئی گھرانے ہم نے دیکھے جس میں ہفتے میں 1 مرتبہ بچے باپ کی شکل دیکھتے۔ یہ ہماری مشغولیوں کا عالم ہے۔ اب بتاؤ ان آنے والی نسلوں کی فکر کون کرے؟ کون ان کو ایمان سکھائے؟ کون ان کو اعمال سکھائے؟ کون ان کو آخرت سمجھائے؟ 1-1.5 گھنٹہ مدرسے میں بھیج کر آپ سمجھتی ہو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ 1-1.5 گھنٹے کا مکتب کیا تمہارے بچے کی آخرت سنوار دے گا؟ بہت بڑے دھوکے میں ہو۔ ہر گھر میں میری بہن آج تعلیم کا حلقہ ہماری زندگی کا سب سے لازمی حصہ بن چکا۔ اللہ کے راستے کا خروج یہ ہماری زندگی کا لازمی جز بن چکا۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ مردوں میں محنت ہوگی تو مردوں کی زندگیوں میں دین آئے گا، عورتوں میں محنت ہوگی تو نسلوں میں دین زندہ ہوگا۔ حضرت معصوم خان صاحب فرمایا کرتے تھے، مرد بنا فرد بنا، عورت بنی نسل بنی۔ عورت بنی تو نسل بنی، نسل، نسلوں میں دین باقی رہے گا۔ کسی بھی سامان کے بنانے کی جو ڈائی ہوتی ہے نا، ڈائی، اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ آ گیا، اس کے اندر کوئی فالٹ آ گیا، اس کے اندر کوئی مسٹیک آ گیا تو آگے آنے والا سارا پروڈکٹ ڈیفیکٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کسی اللہ والے نے کہا کہ جب ماں خدیجہ ہوتی ہے تو بیٹی فاطمہ ہوتی ہے، اور جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹے حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں۔ جس ماں کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو اس کی بچی سے کیا امید کریں گے کہ یہ بڑی ہو کر پردہ کرے گی؟ اور جس
جس باپ کے قدم مسجد کی سیڑھیوں پر نہ چڑھتے ہو، اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی اولاد بڑی ہو کر مسجد کو آباد کرنے والی بنے گی؟ نہیں ہو سکتا میری بہنوں۔ کانٹے بونے پر کانٹے ملتے ہیں اور گھیوں کے بونے پر گھیوں ملتے ہیں۔ جس بنیاد پر تم اپنے بچوں کی تربیت کرو گی، جس بنیاد پر تم اپنے گھروں کا ماحول بناؤ گی۔ پہلے تو ایک ڈبہ تھا جس کو بیٹھ کر پورا گھر دیکھتا تھا، اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا اپنا ڈبہ ہے، تم کس کو روکنے جاؤ گی؟ لیکن ڈرنے کی بات نہیں، ہر زمانے میں ہر برائی کا علاج اللہ نے رکھا ہے، اور ہر زمانے میں ہر گمراہی کا علاج رکھا ہے۔ اس زمانے میں اللہ کی قسم ہمارے گھروں کی ساری پریشانیوں کا، ساری مصیبتوں کا، ساری بیماریوں کا علاج گھروں کی تعلیم ہے، 5 اعمال کے۔ یہ کر کے دیکھو، 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے پابندی سے کر کے دیکھو، تم اپنے گھر کے ماحول میں اثرات محسوس کرو گی۔ بلکہ حضرت فرماتے 6 مہینے کا بچے کو بھی لے کر بیٹھو، احادیث کا نور اس کے ذہن میں اترے گا تو وہ نور اندر جا کر عمل کی استعداد کو پیدا کرے گا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ہر پرانی بہن سے، ہر نئی بہن سے جو آج پہلی مرتبہ تعلیم میں آئی ہے، میں اس سے بھی کہہ رہا، اور جو ہمیشہ آتی ہے اس سے بھی کہہ رہا، اور جو اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ چلہ لگانے نکلی ہوئی ہے، میں ان سے بھی کہہ رہا کہ اللہ کے واسطے اپنے گھروں کی فکر کرو، اپنی ذات کی فکر کرو، اور اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رونے والی بنو۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ہماری زندگی میں دعوت کتنی ہے اس سے کیسے پتہ چلے؟ کہا جتنی تمہاری دعاؤں میں امت ہے اتنی تمہاری زندگیوں میں دعوت ہے۔ جتنی تم دعاؤں میں امت کے لیے مانگو گی اور جتنی دعاؤں میں تم امت کے لیے رو گی، اتنا تمہاری زندگیوں میں دعوت کا مقام ہوگا۔ سنو، آج تو ہمارے ہی مسئلے پورے نہیں ہو رہے، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، ہمارا ہی رونا ختم نہیں ہو رہا، ہماری ساری دعائیں ہماری حاجتوں سے بھری ہوئی، جبکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر والوں سے کہہ دیتے تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی حاجتیں تم اللہ سے مانگ لیا کرو، میرے پاس فرصت نہیں ہے چاول اور تیل مانگنے کی، مجھے تو امت کے لیے مانگنا ہے۔ اور 1-2 گھنٹے نہیں، 5-5 6-6 گھنٹے اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت ڈالی تھی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر عرفات کے میدان میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رونا شروع کیا ہے، اور مغرب کی نماز تک روتے رہے، اور پوری دعاؤں میں لکھا ہے کہ امت کے علاوہ کسی کو نہیں مانگا۔ اللہ کے نبی قصواں اونٹنی پر بیٹھ کر ظہر کی نماز عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر ساتھ میں پڑھی ہے، اور اونٹنی پر بیٹھ کر مانگا ہے۔ اونٹنی پر بیٹھنا مستقل مجاہدہ ہے، لیکن میرا نبی 5 گھنٹے تک مانگتا رہا، اور ایک ہی بات مانگی، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ یہاں تک کہ ظالموں کو بھی معاف کروایا۔ یہ چیز آج ہماری زندگیوں میں آویں، قرآن کے حلقوں کے ساتھ، 6 صفات کے مذاکروں کے ساتھ، تشکیل کے ساتھ ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگے۔ چند حدیثوں کے پڑھ لینے کا نام تعلیم نہیں ہے، سن لو، چند حدیثوں کے پڑھ لینے کا نام تعلیم نہیں ہے، یہ کوئی برکتی کام نہیں ہے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، ہاں یہ کوئی اجر اور مرتبے کے لیے کرنے کا کام نہیں ہے میری بہنوں، یہ تو میری تمہاری زندگی کی ضرورت ہے۔ جس طرح رات کو 12 بجے میرا شوہر گھر پہ آتا ہے، میری ہمت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی میں اٹھتی ہوں اور کچن میں جا کر کھانا گرم کر کے دسترخوان بچھا کر اپنے شوہر کو کھانا کھلاتی ہوں، اور شوہر اگر منع بھی کرے تو اس کو سمجھاتی ہوں، نہیں جی بھوکے نہیں سوتے، تھوڑا کھا لو، کہ جس طرح رات کو کھانا کھانا ضروری ہے اور بغیر کھائے سونا نہیں چاہیے، اسی طرح میری بہن ہمارے گھروں میں روزانہ ایمان کا حلقہ، روزانہ تعلیم کا حلقہ، روزانہ ذکر کا حلقہ، روزانہ تلاوت کا حلقہ، یہ ہمارے گھروں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے،
بڑے حالات میں تھے بیچارے، اور حالات بیان کرتے کرتے رونے لگے، اور روتے روتے کہنے لگے مول صاحب آج میرے جیب میں 10 روپے نہیں تھے کہ میں دودھ کی تھیلی لے کر آتا، آج میرے بچے بغیر چائے پیے مدرسے کو چلے گئے، یہ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو رواں دوا ہیں، میں نے سوچا اس بندے کو اور اس بندے کے بچوں کو چائے کے نہ ملنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کہ میرا جوان بچہ بستر پہ پڑا سو رہا ہے اور فجر کی نماز کا وقت چلا گیا، کبھی آنسو نہیں آئے کہ کئی دن ہو گئے میرے گھروں میں تعلیم نہیں ہوئی، کئی دن ہو گئے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایمان کے مذاکرے نہیں کیے۔ اس لیے تمام بہنیں نیت کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر مستورات کی جماعت کو دنیا کے ہر مکان میں ٹھہرانا، اور ٹھہرانے کا مقصد یہی ہے کہ 24 گھنٹے ایک مسلمان عورت کس طرح زندگی گزارے، ان گھر والوں کے سامنے آنا تاکہ وہ گھر والے بھی اس اعتبار سے زندگی گزارنے والے بھی۔ یہ کوئی رسم رواج نہیں ہے، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ 2 دن رکھ کر روانہ کر دو، 2 دن رکھ کے روانہ کر دو، نہیں، گھروں کا ماحول بدلیں، گھروں میں رہنے والوں کی فکریں بدلیں، گھروں میں رہنے والوں کی سوچ بدلیں۔ اس کے لیے جس گھر میں آپ کو 2 دن ٹھہرایا جا رہا اس گھر کی ساری مستورات کو جمع کرو، جب بھی مناسب موقع ملے، عشاء سے پہلے عشاء کے بعد، اور ان کو 2 دن کے اندر 2 مرتبہ سمجھاؤ کہ ایک مسلمان عورت 24 گھنٹے کس طرح گزارے، ان حالات سے کس طرح اپنے آپ کو بچاویں۔ اس زمانے کا سب سے بڑا دجال اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے جس نے گھر کے ہر فرد کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ہاں یاد رکھنا، ایک اصولی بنیادی بات بتاؤں کہ جب آدمی کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو پھر اس گناہ سے توبہ بھی نہیں کرتا۔ کیا کام ہے؟ جب ہم کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو اس سے توبہ کیسے کریں گے؟ آج ان آلات کا غلط استعمال ہمارے ذہنوں میں سے گناہ ختم کر چکا، ہم اس کا نام انٹرٹینمنٹ دے دیے، تھوڑا سا موج کر لیں، تھوڑا سا مزہ کر لیں۔ نہیں میری بہنوں، جو گناہ ہے وہ گناہ ہی رہتا ہے۔ جس طرح پاخانے کو مٹھائی کے ڈبے میں پیک کرنے سے وہ مٹھائی نہیں بن جاتا، وہ پاخانہ رہتا ہے، اسی طرح آپ گناہ کو کتنے اچھے سے اچھے کور میں ڈال دیں لیکن وہ گناہ تو گناہ ہے۔ آنکھوں کا زنا تو آنکھوں کا زنا ہے، جس طرح بازاروں میں غیر مردوں کو دیکھنا آنکھوں کا گناہ کہلاتا ہے، اسی طرح موبائل کے اندر غیر مردوں کو دیکھنا یہ بھی آنکھوں کا گناہ ہے۔ اس بھول میں نہ رہنا۔ ہمارے بہت سارے دیندار لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو صرف سماچار سنتے ہیں۔ میں نے کہا سماچار سنانے والی شاید آپ کی محرم ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ابھی کسی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ عورتوں کو پڑھانے کے لیے پردے کے ساتھ مرد کمرے میں بیٹھ کر عورتوں کو پڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ جواب دینے والے نے کہا کہ ہم جواب تو نہیں دیتے ہیں لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ایک ماحول میں بیٹھ کر نامحرموں کی سانسوں کا ملنا بھی ایمان پر اثر کرتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے میری بہنوں۔ اس کے لیے اللہ کے واسطے اپنے گھروں کے اندر اعمال کا خوب اہتمام کرے، نمازوں کا، ذکر کا، تلاوت کا، تعلیم کا اور ایمان کے مذاکروں کا، اور اللہ کے راستے میں نکل کر ان باتوں کو بار بار سنیں، بار بار سمجھیں تاکہ ہماری زندگیاں صحیح رخ پر پڑیں۔ اس کے لیے ماشاءاللہ یہ جماعت آئی ہے اور اس جماعت نے یہاں کر نقد تشکیلیں کی ہیں۔ اس کے لیے جن بہنوں کے ماشاءاللہ ایک بار چلہ لگا ہے وہ دوسری بار چلہ لگا لیں، جن بہنوں کے 2 بار چلے لگے ہیں وہ بیرون کا ارادہ کر لیں، جن کا عشرہ لگا چلہ نہیں لگ سکا وہ چلے کی ہمت کر لیں، اور جن کا ابھی تک 3 مرتبہ 3 دن لگ گئے عشرہ باقی ہے وہ عشرے کی کر لیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بہن جہاں ہے اپنی قربانی کو آگے بڑھائیں۔ جن بہنوں کے ابھی تک 3 دن نہیں لگے ہیں وہ تو بالکل دیر نہ کریں، جلدی سے جلدی ترتیب بنا لیں، اپنے بچوں کو اپنی بہن کے وہاں، بھائی کے وہاں، ہاں ننن کے وہاں، ہاں
اپنے دیور جیٹ کے گھر پر دیورانی سے بات کر کے، جٹھانی سے بات کر کے 2-3 دن کے لیے ان کو چھوڑیں اور اللہ کے راستے میں نکلے۔ دیکھو آخری بات کہہ دوں، گھروں میں 20 سال کی تعلیم کرنے سے جو ذہن نہیں بنتا وہ اللہ کے راستے میں 3 دن نکل کے بن جاتا۔ اس کے لیے ہر بہن 3 دن کا ارادہ کر لیں، اور جن بہنوں کے 3 مرتبہ لگے ہیں وہ 10 دن کا ارادہ کر لیں انشاءاللہ۔ جلدی جلدی تشکیل کر کے پرچہ بھیج دیں۔ 4:35 کو اذان ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ دعا کرا دیں۔